نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العظیم۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، تو آہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا رقم ہے۔ انتہائی واجب الاحترام طلباء کرام اور معزز گرامی قدر، آج 27 رمضان المبارک کی رات ہے، قرآن پاک کا ختم ہوا ہے۔ میں اسی پر اپنی چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے ظلم و جبر کے اندھیروں کو مٹا ڈالا۔ میرے بھائیوں، قرآن وہ کتاب ہے جس نے کالے اور گورے کی تمیز کو مٹا ڈالا۔ میرے بھائیوں، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے بادشاہوں کے غرور کو مٹا ڈالا۔ میرے بھائیوں، قرآن وہ کتاب ہے جس نے مظلوم قوموں کو سکون اور اطمینان بخشا۔ میرے بھائیوں، قرآن لاجواب کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن بے مثال کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن دنیا کو چیلنج کرتا ہے، اے دنیا والوں، اے سائنسدانوں، اے عرب کے لوگوں، اے ادیبوں، تم قرآن جیسا کوئی قرآن تو لاؤ۔ اگر تم قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں لا سکتے، فاتو بعشر سور من مثلی، تو قرآن جیسی 10 صورتیں لاؤ۔ اگر تم قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں لا سکتے، فاتو بسورۃ من مثلی، تم قرآن جیسی 1 صورت لاؤ۔ میرے بھائیوں، سارے جہانوں کے سائنسدان مل کر بھی، سارے جہانوں کے ادیب مل کر بھی قرآن جیسی نہ 1 صورت آج تک لا سکے ہیں، حتیٰ کہ 1 لفظ بھی نہیں لا سکے آگے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن بے مثال کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، تورات کے آنے میں فرق ہے، انجیل کے آنے میں فرق ہے، زبور کے آنے میں فرق ہے، صحیفوں کے آنے میں فرق ہے، قرآن کے آنے میں بھی بڑا فرق ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جب تورات اترنے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے کہا، اے موسیٰ، طور کے پہاڑ پر چڑھے جاؤ، 40 دن کا چلہ کاٹو، انتظار کرو، تمہیں کتاب مل جائے گی۔ اور جب انجیل اترنے کی باری آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، تمہیں کتاب مل جائے گی۔ اور جب زبور اترنے کی باری آئی، حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، تمہیں کتاب مل جائے گی۔ میں قربان جاؤں، کالی کملی والے پر جب قرآن اترنے کی باری آئی، میرے رب نے یہ نہیں کہا، اے پیغمبر، طور کے پہاڑ پر چلے جاؤ، 40 دن کا چلہ کاٹو، انتظار کرو، تمہیں کتاب ملے گی۔ بلکہ میرا پیغمبر اگر بدر میں تھا، قرآن کو بدر میں اتار دیا۔ اگر میرا پیغمبر احد میں تھا، قرآن کو احد میں اتار دیا۔ اگر میرا پیغمبر طیف میں پہنچا، قرآن کو طیف میں اتار دیا۔ میرا پیغمبر مکہ میں تھا، قرآن کو مکہ میں اتار دیا۔ میرا پیغمبر مدینہ میں گیا، قرآن کو مدینہ میں اتار دیا۔ اور میرا پیغمبر بازار میں تھا، قرآن کو بازار میں اتار دیا۔ حتیٰ کہ میرا پیغمبر امی عائشہ کے بستر پر تھے، قرآن کو بھی امی عائشہ کے بستر پہ اتار دیا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی برکت ہے، پیغمبر علیہ السلام کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا دیکھیے، جنہوں نے اپنی نسبت قرآن کی نسبت کے ساتھ جوڑ لیا، اللہ نے انہیں کیا مقام دیا۔ ارے وہ آیا تھا تو ارے ابو بکر تھا، قرآن کی نسبت کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیا تو اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ وہ آیا تھا تو فاروق تھا، قرآن کی نسبت کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ دیا تو اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ وہ آیا تھا تو عثمان تھا، قرآن کی نسبت کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ دیا تو اللہ نے ذی النورین بنا دیا۔ وہ آیا تھا تو علی مرتضیٰ تھا، اپنی نسبت کو قرآن کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ نے شیر خدا
بنا دیا. وہ آیا تھا تو ابن عباس تھا, اپنی نسبت کو قرآن کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ نے مفسر قرآن بنا دیا. وہ آیا تھا تو ابن مسعود تھا, اپنی نسبت کو قرآن کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ نے محدث اعظم بنا دیا. وہ آیا تھا ابو ہریرہ تھا, اپنی نسبت کو قرآن کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ نے حافظ الحدیث بنا دیا. وہ آیا تھا تو حبشے کا بلال تھا, اپنی نسبت کو قرآن کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا. وہ چلتا تو عرب کی گلیوں میں تھا, اس کے قدموں کی آہٹ جنت کی پورے سنا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان میرے بھائیو, یہ قرآن کی نسبت ہے. اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. میرے بھائیو, اگر قرآن کا اترنا نہ ہوتا, پیغمبر علیہ السلام کا آنا نہ ہوتا, تو یہ علماء کا علم نہ ہوتا. اگر قرآن کا اترنا نہ ہوتا, پیغمبر علیہ السلام کا آنا نہ ہوتا, فقہا کی وقاحت نہ ہوتی. اگر قرآن کا اترنا نہ ہوتا, پیغمبر علیہ السلام کا آنا نہ ہوتا, خطبہ کی خطابت نہ ہوتی. اگر پاک پیغمبر علیہ السلام نے آنا نہ ہوتا, قرآن کا اترنا نہ ہوتا, یہ شجر و حجر نہ ہوتے. اگر پیغمبر علیہ السلام نے آنا نہ ہوتا, قرآن کا اترنا نہ ہوتا, یہ مشرق و مغرب نہ ہوتے, شمال و جنوب نہ ہوتے. آج اگر دنیا میں کوئی روشنائی ہے, یہ قرآن اور پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے ہے. میرے بھائیوں, آج مولانا افتخار الاکثر نے قرآن سنایا ہے. آپ سوچتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا یہ آج جو انہوں نے قرآن سنایا ہے, انہوں نے حفظ کیا تھا اپنے اساتذہ سے. میرے بھائیوں, انہوں نے اپنے اساتذہ سے یہ قرآن, یہ دین آج جو ہم تک پہنچا, آج جو آپ نے قرآن سنا, یہ ایسے پہنچ گیا. اور دین کی دعوت اتنی آسان تھی, اور دین اگر اتنا آسان ہوتا, اور دین کی دعوت اتنی آسان ہوتی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں کھڑا نہ کیا جاتا. اگر دین کی دعوت اتنی آسان ہوتی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں نہ ڈالا جاتا. اور دین کی دعوت اتنی آسان ہوتی, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نہ ڈالا جاتا. اور دین کی دعوت اتنی آسان ہوتی, اور دین کی دعوت اتنی آسان ہوتی, حضرت زکریا علیہ السلام کو آلے کے نیچے نہ ڈالا جاتا. اور دین اگر ایسے مل جاتا, پاک پیغمبر علیہ السلام کے مبارک تاج شہید نہ ہوتے. اور دین اگر ایسے مل جاتا, اور جاج بن یوسف کے دربار میں سعید بن زبیر کو شہید نہ کیا جاتا. اور دین ایسے مل جاتا, سعید بن زبیر کو شہید نہ کیا جاتا. دین ایسے مل جاتا, بلال کو تختیرین پر لٹایا نہ جاتا. اور دین ایسے مل جاتا, عبید کو تخت دار پہ لٹکایا نہ جاتا. اور دین ایسے مل جاتا, احد کے میدان میں 70 صحابہ کی لاشیں نہ ملتی. اور دین ایسے مل جاتا, بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی لاشیں نہ ملتی. اور دین ایسے مل جاتا, اور دین کی دعوت اتنی آسان ہوتی, دین کی دعوت اتنی آسان ہوتی, قرآن کی دعوت اتنی آسان ہوتی, پیر مولانا پر 17 قربا کو شہید نہ کیا جاتا. اور دین ایسے مل جاتا, صحابہ کو پیسوں کسرا کے پر چیروں میں بس کر. اور آخر میں کہتا ہوں, مجھے مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر, کیوں فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں, اسباب تجارت پیدا کر. اسلام کا نام تو لڑتا ہے, پھر کفار سے کیوں ڈرتا ہے, یا تو اسلام کا نام نہ لے, یہ شوق شہادت پیدا کر. دل سے کہہ کے آ, گھبرائے نہ, حالات بدلنے والے ہیں, جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں, وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ادائیں پہنی ہیں, یہ جال تو بس صیادوں کے ہیں, جلنے سڑنے کرنے والے ہیں. ہمتیں طوفانوں میں, جذبوں کو ہمارے چھین سکے, جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں.